السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی ناظرین، یہ ہمارا سفر ہے استنبول سے تہران کی جانب ہم چلے ہیں۔ بائی روڈ ہم نے سوچا دوستوں نے کہ وزٹ کیا جائے، جاتے ہوئے تہران سے پھر کوئٹہ سے لاہور آئیں گے۔ تو یہ ہم بوسفورس جو برج ہے جس کے نیچے کوئی پلر نہیں ہے، وہاں سے ہم گزر رہے ہیں، بس پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور یقین کریں انتہائی بہترین جو ہے نا جی، یہ مزے کا سفر ہے۔ یہ برج بہت بڑا ہے جی، کافی لمبا برج ہے۔ یہ اس یورپ سائیڈ کو ایشیا سائیڈ سے لنک کرتا ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں جدھر سے ہم آ رہے ہیں، یہ یورپ سائیڈ تھا اور ہم ایشیا سائیڈ کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کے نیچے سے بہت بڑے بڑے شپ گزرتے ہیں۔ یہ آپ اگر دیکھ سکیں تو یہ ایک شپ بھی آپ کو نظر آ رہا ہے۔ تو یہاں سے اس کے نیچے سے بہت بڑے بڑے شپ ہیں، اور یہ یورپ سے جب ہم ایشیا سائیڈ پہ آتے ہیں تو یہاں پہ ہی ایک جو استنبول کی سب سے بڑی مسجد، وہ سامنے اگر دیکھیں آپ کو گنبد اس کا اور پلر نظر آ رہے ہیں۔ یہ اس کو بیوک مسجد کا نام دیا گیا ہے۔ بیوک کا مطلب ٹرکش میں جو ہوتا ہے وہ بہت بڑا۔ تو یہ واقعی بہت بڑی مسجد ہے۔ ہم نے یہاں پہ وزٹ کیا، اور مزے کی آپ کو بات بتائیں کہ وہاں وہ ایک چوٹی پہ ہے۔ ویسے تو استنبول میں طیب اردگان نے، میں سمجھتا ہوں اللہ تعالیٰ اس کو شاید اس بیس پہ، اس بات پہ ہی جنت دے دے کہ اس نے پورے استنبول میں جتنی بھی پہاڑی چوٹیاں ہیں، چونکہ استنبول جسٹ لائک اے مرے، تو جتنی بھی اس کی چوٹیاں، ان تمام چوٹیوں پہ بہت بڑی بڑی مسجدیں تعمیر کروائی ہوئی ہیں۔ اور نہ صرف مسجدیں، ان مسجدوں کے چاروں طرف کئی کنال پہ محیط پارک بنے ہوئے ہیں۔ تو یہ ہم ابھی ایشیا سائیڈ میں ان ہو گئے ہیں۔ یہ ایشیا سائیڈ شروع ہو گیا جی، اور اب وہ تھوڑا ہائیڈ ہو گئی ہے۔ یہ پارک دیکھیں، سڑکوں کے دونوں اطراف بہترین خوبصورت پارک بنے ہوئے ہیں، بلڈنگیں وہ اوپر سے اگر آپ دیکھیں تو ابھی بھی یہ جو ایک بیچ میں ایک وہ نظر آ رہا ہے اپنا، یہ جو آپ کو ایک لمبا سا پول، یہ ایئرپورٹ ہے جی۔ یہاں پہ یہ پرانا ایئرپورٹ اس طرف ہے، ٹھیک ہے جی، ایشیا سائیڈ پہ۔ تو یہ بہت خوبصورت ہے جی، میں آپ کو سجیسٹ کروں گا۔ اور ایک اور چیز، ترکی کا ویزا بہت ایزی ہے۔ یہ یوٹیوب پہ لوگ کچھ کہتے ہیں جی بہت مشکل ویزا ہے، بالکل یہ بھی دیکھیں ایک مسجد ہے ماشاءاللہ بڑی خوبصورت۔ اچھا، دوسری بات آپ کو ایک میں مزے کی بات بتاؤں کہ تمام مساجد کی جو بلڈنگ ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے۔ اگر بڑی ہے تو اس کا سٹائل، اس کی کنسٹرکشن، اس کا نقشہ 100% ویسا ہی ہے جو چھوٹی مسجدوں کا ہے۔ سب سے چھوٹی مسجد بھی سیم نقشے، سیم بلڈنگ سٹائل میں ہے۔ یہ آپ دیکھ رہے ہیں، اور بڑے بڑے اچھے، ادھر آپ حیران ہوں گے کہ جتنی انڈر گراؤنڈ، جتنی اچھی ان کی ریلوے کا سسٹم ہے، میٹرو کا سسٹم ہے، یو کانٹ بلیو۔ آپ حیران ہوں گے کہ میں نے استنبول کا ایک پلیس ہے استقلال سٹریٹ، تو بہت فیورٹ اور ویل نون ہے پوری دنیا میں۔ تو وہاں پہ میرے ذہن میں اس کا نام نہیں آ رہا، وہ ہے سٹریٹ ہے، تو اس کے نیچے تین منزلہ آپ یقین کریں ریلوے اسٹیشن ہے۔ میں جب اس کے نیچے پہلے گیا تو میں حیران، میرے لیے وہ ایک عجوبہ تھا۔ تقریباً کوئی 60-70 فٹ نیچے جا کے پہلا اس کا پلیٹ فارم آتا ہے، اس کے نیچے پھر 60-70 فٹ جائیں تو نیچے آتا ہے، پھر اس کے نیچے، تو وہاں ایک جو اسٹیشن تھا، یہ دیکھیں جی، یہ پلر آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ پلر کہہ رہا ہوں، یہ جو ہے پول، یہ ایئرپورٹ کا ہے جی، اور اس کے پیچھے ایئرپورٹ ہے اس سے، اور یہ بہت بڑی بلڈنگ ہے ایک جو ہے نا جی بنی ہوئی، اس میں کئی منزلیں ہیں، اوپر کئی آفیسز بنے ہوئے ہیں۔ تو بات ہو رہی تھی انڈر گراؤنڈ جو ان کی ٹرین سسٹم ہے، انبلیویبل سسٹم ہے۔
اور اللہ تعالیٰ طیب اردگان کو صحت اور لمبی زندگی دے۔ اس نے یقین کرے جنت بنا دیا ہے ترکی کو جو ہے نا جی۔ تو یہ دیکھیں یہ کتنے بڑے بڑے پارک ہیں، کوئی جگہ آپ کو جہاں پہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے تھوڑی بہت تو شاید، ورنہ آپ کو پھول اور سرسبز درخت اور بڑی بڑی بلڈنگیں جو ہے جی۔ یہ میں بس سے بیٹھ کے میں نے وہاں سے 4K کیمرہ لیا فار ٹو ریکارڈ اونلی دیز ویڈیوز۔ تو یہ آپ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ بہت خوبصورت، بہت بڑے بڑے وہاں پہ جو ہیں کیا کہتے ہیں اس کو، وہ ہے شاپنگ سینٹر ہیں، مالز ہیں۔ استنبول مال اگر آپ دیکھیں تو میرے خیال میں سارے دن میں آپ استنبول مال کو نہیں دیکھ سکتے۔ میں انشاءاللہ اس کی بھی ویڈیو اپلوڈ کروں گا۔ میرے پاس ہنڈریڈز ویڈیو ہیں جو میں نے 3-4 مہینے میں بنائی، تو انشاءاللہ میں آپ کو ساری اپلوڈ کروں گا۔ یہ اب ہم جو ہے نا جی ایشیا سائڈ سے تقریباً آؤٹ ہو رہے ہیں، آؤٹ باہر کی طرف جا رہے ہیں۔ تو سارا جو ہے نا جی تو ٹرکی دیٹ از ویری بیوٹیفل اینڈ اب میں بیان نہیں کر سکتا، مجھے بڑا مزہ آیا۔ آپ کو بھی میں کہوں گا بات ویزے کی ہے تو انشاءاللہ میں بھی کسی دن آپ کو ویزا کیسے لگوانا ہے اس پہ گائیڈ کروں گا، جو آپ کا 10-15-20 ہزار روپے خرچے میں ویزا لگ جائے گا۔ اور یہ بات بھی غلط ہے کہ وہاں سے جناب ڈپورٹ کر دیتے ہیں اور یہ کر دیتے ہیں۔ آپ وہ دے لائک ریئلی دے لائک اینڈ لو دا پاکستانی۔ اور میں اس کے لیے ایک میری استنبول یونیورسٹی میں ویڈیو میں نے بنائی ہے، اس میں ایک واقعہ بھی پیش آیا، وہ بھی اس ویڈیو میں بیان کروں گا کہ وہ کتنا پاکستانیوں کو لائک کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں۔ لیکن اگر اصل ٹرکی ہے، وہاں پہ سورین بھی ہیں، کچھ اور لوگ ہیں، ان کی میں بات نہیں کر رہا، میں اصل ٹرکش کی بات کر رہا ہوں۔ دے آر ویری لولی پیپلز اینڈ دے لو پاکستانی۔ آپ مسجد میں چلے جائیں، آپ یقین کریں میں مسجد میں جس میں نماز پڑھا، جب ان کو پتہ چلا میں پاکستانی ہوں تو وہ مجھے خوش ہو کے مل رہے ہیں۔ میں وہ احساس، وہ فیلنگز آپ کو بیان نہیں کر سکتا کہ کتنا وہ بہترین ملک ہے، کتنی بہترین نیشن ہے، کتنی ڈسپلنڈ لائف ہے ان لوگوں کی۔ اور دے لو ٹو واک، وہاں آپ کو کوئی چنگچی، کوئی رکشہ، کوئی موٹر سائیکل، کوئی سائیکل نہیں، وہ واک کرتے ہیں۔ اور پہاڑی علاقہ ہے، اور یہی ان کی سمارٹ رہنے کی ایک سب سے بڑی وہ ہے کہ جس وجہ سے وہ سمارٹ ہے۔ وہ بہت ہی خوبصورت ملک ہے اور خوبصورت علاقے ہیں وہاں۔ تو ویسے ہی یو کانٹ بلیو کہ آپ حیران ہوں گے کہ میرے جیسا بندہ ایک ٹائم پہ جس سے چلا نہیں جاتا تھا، 1 کلومیٹر بھی چلنا مشکل ہوتا تھا جب میں پاکستان سے گیا تھا، تو میں 12-14-15 کلومیٹر ڈیلی ہم لوگ، میرے ایک دوست تھے ناروال سے، تو ہم لوگ جو ہے نا جی واک کرتے تھے۔ اب آپ نے جس نے دیکھا ہوا اس کو سمجھ لگے گی کہ ہم جناب یہ بلو ماسک، آگے پارک، اس کے بعد ایمینو، پھر مستقیم تھا یا کیا نام تھا اس کا، استقلال سٹریٹ سے ہوتے ہوئے پیدل ہم ہر طرف گھومتے تھے بہت زیادہ۔ تو یہ میری ویڈیو ہے جی جو میں نے بس پہ بیٹھ کے جب واپسی پہ بنائی۔ تو اس طرح کی ہنڈریڈز ویڈیو آئی ووڈ لائک ٹو سے یو دیٹ یو مسٹ سبسکرائب مائی چینل اینڈ یو مسٹ یو ڈو سی آل مائی ویڈیوز۔ Today this is the first video I am going to upload, so I will say you will love the Turkey. Look this how sensational roads are there. So میں آپ سے کہوں گا کہ آپ ترکی ضرور جائیں، مزہ آئے گا آپ کو، انشاءاللہ انجوائے کریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر خلیل الرحمان گمن۔